ان آیات میں اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کافروں کو بتائیں جو ہم نے وحی کی ہے، آمنوا بہ او لا تؤمنوا ای سواء آمنتم بہ ام لا، چاہے وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، آپ کے ذمہ ہے بات کو پہنچانا۔ ایمان لانا یا نہ لانا یہ اللہ نے جس کے مقدر میں لکھا ہے، فَهُوَ حَقٌّ فِي نَفْسِهِ أَنزَلَهُ اللَّهُ وَنَبَّأَ بِذِكْرِهِ فِي صَالِحِ الْأَزْمَانِ فِي كُتُبِهِ الْمُنَزَّلَةِ، جو کچھ اللہ نے قرآن میں بھیجا یہ حق ہے، صدق ہے، اس سے پہلے بھی جتنی کتابیں گزری ہیں ان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ أي من صالح أهل الكتاب الذين تمسكوا بكتابهم ويقيمونه ولم يبدلوه ولا حرفوه، اللہ نے فرمایا آپ سے پہلے جن کو ہم نے علم عطا فرمایا، یعنی وہ اہل کتاب جو اپنی کتاب کو صحیح معنوں میں پکڑے ہوئے تھے اور اپنی کتابوں پہ عمل کر رہے تھے، ان میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کی، تحریف بھی نہیں کی۔ اذا یتلی علیہم، یعنی ھذا القرآن، جب یہ قرآن ان پہ پڑھا جاتا ہے، یخرون للاذقان جمع ذکر واسفل الوجہ، وہ اپنے ٹھوڑیوں پہ گر جاتے ہیں زمین پہ، سجدن، شکر کے لیے، اے للہ عز وجل شکرا علی ما انعم بہ علیہم من جعلہ ایاہم اہلا ان ادرکوا ھذا الرسول الذی انزل علیہ ھذا الکتاب، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ان پہ انعام فرمایا ہے، ان کو علم عطا فرمایا ہے اور ان کو اس قابل بنایا ہے کہ جب اللہ کے نبی آئیں تو ان پر ایمان لائیں۔ وَلِهَذَا يَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اللہ کی تعظیم تنزیہ بیان کرتے ہیں، تعظیماً و توقیراً علی قدرتہ التامہ، وَأَنَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِیعَادَ الَّذِی وَعَدَهُ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ الْأَنْبِیَاءِ الْمُتَقَدِّمِینَ، اور اللہ اپنے وعدے کو کبھی خلاف نہیں کرتے جو اللہ نے پہلے انبیاء متقدمین کے بارے میں ذکر فرمایا کہ حضور آئیں گے اور محمد مصطفیٰ پیدا ہوں گے۔ وَلِهَذَا قَالَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، وَقَوْلُهُ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، روتے بھی ہیں، سجدے میں بھی گرتے ہیں، خُضُوعًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِيمَانًا وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہوئے سر سجدے میں ڈالتے ہیں، اللہ کی کتابوں کی، اللہ کے رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ بات ان کے اور خشوع میں اضافہ کرتی ہے، اے ایمانًا وتسلیمًا، كما قال تعالیٰ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، جو لوگ ہدایت طلب کرتے ہیں ہم ان کو ہدایت بھی دیتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ان کو دیتے ہیں۔ وَيَخِرُّونَ عَطْفُ صِفَّةٍ عَلَىٰ صِفَّةٍ لا عطف السجود علی السجود، یہ صفت کا عطف صفت پہ ہے، سجود کا سجود پہ نہیں ہے۔ اِلَى الْمَلِكِ الْكَرِيمِ وَابْنِ الْحَمَامِ وَلَيْسَ الْكَتِيبَ فِي الْمُزْدَحَمِ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيًّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ يقول تعالى قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمة لله عز وجل المانعين من تسميته بالرحمن، مشرکین نے جب سنا کہ حضور اللہ کا نام بھی لیتے ہیں اور رحمان کا بھی کہنا، اچھا ہمیں تو کہتے ایک خدا کو مانو، خود تو دو کا نام لے رہے ہیں، تو یہ ان کی جہالت تھی۔ رحمان تو اس کی صفت ہے، رحیم بھی اس کی صفت ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ماں باپ ان کو بتا دیں کہ ہم جس نام سے بھی پکاریں اللہ کے اسماء ہیں، ادعوا اللہ ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى لا فرق بین دعائکم لہ باسم اللہ او باسم الرحمن، یا اللہ کہہ کے پکاریں یا رحمان کہہ کے پکاریں، بالکل جائز ہے۔ فإنہ ذو الاسماء الحسنى، اللہ کے بہت ہی پیارے نام ہیں۔ کما قال تعالیٰ هو اللہ الذی لا
الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم۔ اسی طرح آگے فرمایا لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے بڑے پسندیدہ نام ہیں اور جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وقد روا مقول الناظر من المشرکین سمع النبی یقول فی سجودہ یا رحمن یا رحیم۔ حضرت مقول سے روایت ہے کہ مشرکین کے ایک بندے نے سنا کہ حضور سجدے میں یہ کہہ رہے ہیں یا رحمن یا رحیم، فقال انه يزعم انه يدعو واحدا ويدعو اثنين، کہنے لگا یہ ہمیں تو کہتے ہیں کہ میں ایک کو پکارتا ہوں، ابھی تو دو کو پکار رہے ہیں۔ فانزل اللہ هذه الآیہ، یہ آیت نازل ہوئی ان کے رد میں کہ اللہ کو جس نام سے بھی پکارو۔ وقضى روى عن ابن عباس رواهما، وقضى روي عن ابن عباس رواهما ابن جرير وقوله ولا تجهر بصلاتك على قال الإمام أحمد حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، یہ آیات اس زمانے میں نازل ہوئی کہ حضور مکے میں چھپ چھپ کے عبادت فرماتے تھے۔ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال كان اذا صلى بصحبه رفع صوته بالقرآن فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من انزله وانجا به۔ جب حضور نماز پڑھاتے تو زور سے آپ قرآن پڑھتے، مشرکین جب قرآن سنتے نعوذ باللہ قرآن کو بھی گالیاں دیتے، قرآن کے اتارنے والے کی بھی شان میں کوتاہی کرتے، اور قرآن لانے والے سنانے والے کی شان، اللہ نے فرمایا آپ ایسا کریں نہ زیادہ اونچا آواز رکھیں اور نہ بالکل کم، اتنا کم بھی نہ رکھیں کہ آپ کے نمازی نہ سن سکیں، اور اتنا اونچا بھی نہ پڑھیں کہ دشمن گالیاں دے۔ فقال اللہ تعالیٰ لنبیہ ولا تجهر بصلاتك قراءتك ويسمع المشركون يسبحون القرآن ولا تخافت بها، اتنا آہستہ بھی نہ پڑھیں کہ آپ کے صحابہ بھی نہ سنیں۔ فلا تسمعوا القرآن حتى يأخذوا عنك وابتغ بين ذلك سبيلا، درمیانی راستہ اختیار کریں۔ أخرجاه في الصحيحين من أبي بشر بن جاسمه وكذا رواه الضحاك عن ابن عباس وزاد فلما هاجر إلى المدينة سكت ذلك يفعل وأي ذلك شاء أي ذلك شاء۔ اب جب حضور نے مدینہ منورہ ہجرت کر لی، اسلام کو طاقت مل گئی، اب یہ ضروری نہیں تھا کہ آہستہ پڑھیں۔ وقال محمد بن اسحاق حدثني داود بن حسين بن عباس قال كان رسول اللہ جہر القرآن يصلي تفرقوا عنه وابوا ان يسمعوا منه، جب حضور قرآن پڑھتے تھے تو بھاگ جاتے تھے۔ وكان الرجل اذا اراد ان يسمع من بعد ما يتلو ويصلي يستغفر دونهم فرقا منهم، تو وہ چپکے سے سنتے تھے۔ فاذا راى انهم قد عرفوا انه يستمع بخشيه اذاهم، اب وہ دیکھتے تھے کہ بھی اگر ہم سن رہے ہیں مشرکین کو پتہ لگ گیا ہمیں تکلیف دیں گے، وہ چپ کے چلے جاتے تھے۔ فإن خافت صوت من اسماء الذين يستمعون من قراءته شيئا فأنزل الله تعالى ولا تجهر بصلاتك، اتنا زور سے بھی نہ پڑھیں کہ فرقوا عنك کہ اپنے بھی ڈر کے مارے چھپ جائیں۔ ولا تخافت بها فلا يسمع من ذات من يسمع منه، اور اتنا آہستہ بھی نہ پڑھیں کہ آپ کے صحابہ بھی نہ سن سکیں۔ فلعله يرعوي إلى بعد ما يسمع ينتفع به، کیونکہ جب آپ کے صحابہ سنیں گے تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وابتغ بين ذلك سبيلا هكذا قال الحسن البصري وقتادة هذه الآية في القراءة في الصلاة۔ وقال شعبة بن أشهر بن سليمان بن أسد بن هلال بن مسعود وتخافت بها، ان سے بھی نہ چھپائیں جو سننا چاہتے ہیں۔ قال ابن جرير حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علية بن سلمة بن هلال قال محمد بن سيرين قال نبئت ان ابا بکر كان اذا صلى، حضرت ابو بکر جب پڑھتے تھے نا تو آہستہ پڑھتے تھے۔ فقرأ خفض صوت النور كان ينفس، حضرت عمر زور سے پڑھتے تھے۔ فقیل لابا بکر میں تصنع هذا، حضرت ابو بکر سے کبھی تم اتنا آہستہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یا اللہ یا رسول اللہ میں جس کو سنانا چاہتے وہ تو سن رہے ہیں۔ اناجی ربی عز وجل وقت علم حاجتی فقیل احسنت وقیل لعمر لم تصنع هذا، تم زور سے کیوں پڑھ رہے ہو؟ قال اطرد الشیطان واوقظ الوسنان، انہوں نے کہا میں سے زور سے پڑھتا ہوں کہ ایک تو شیطان بھاگے اور جو لوگ نیند کر رہے ہیں یہ بھی جاگ جائیں۔
قیل آپ نے کہا اچھا تم بھی ٹھیک کرتے ہو، لیکن ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین قیل ابی ارفع شیئا حتى تم تھوڑا آواز اونچی کرو، وقیل عمر اخفض شیئا تم اپنی آواز کو سے نیچے کرو، فقال اشهد السؤال من بعض فی الدعاء انہوں نے کہا یہ آیات دعا کے بارے میں ہے کہ نہ چیخ چیخ کے مانگو نہ یعنی درمیان لہجہ اختیار کرو۔ وهكذا روى الثوري مالك الشام نبينا عائشة رضي الله عنها أنها نظرت في الدعاء وكذا قال مجاهد بين وإياه وقول عروة الزبير وقال الثوري بن ياسر عامري عبد الله بن شداد قال كان أعرابي من بني تميم إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارزقني ابنا وولدا قال ونزلت هذه الآية۔ ایک بنی تمیم کا آدمی تھا، جب بھی سلام کرتے ساتھ یہ بھی کیا اللہ مجھے اولاد بھی دے اور مجھے اونٹ بھی دے۔ اب یہ حکم آیا کہ آپ اتنا زور سے پڑھیں اور نہ آہستہ۔ قول آخر قال ابن جریر حدثنا ابو الصائب قال حفص بن غیاث شان عروة النبی عائشہ رضی اللہ عنہا نزلت هذه في التشهد ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، یہ تشہد کے بارے میں نہ زور سے نہ آہستہ۔ وبه قال حدثنا سفیان بن سیرین مثله قول آخر قال لي من بعد لازم خلاص صلی مراعۃ للناس وخافۃ للناس۔ انہوں نے ایک ترجمہ یہ بھی کیا کہ آپ اس لیے نہ پڑھیں کہ لوگوں کو دکھائیں زور زور سے پڑھ کے، اور نہ اتنا آہستہ پڑھیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ لگے۔ وقال الثوری من سنت المسیح لازم صادق اللہ سیرت تھا، یعنی آدمی لوگوں کے سامنے تو بڑا بنا بنا کے پڑھے اور چھپ کے پھر آہستہ پڑھے۔ وقضا روا عبد الرزاق حسب الشام نوفل به النبي وسيدنا كذلك قول آخر قال عبد الرحمن بن اسمبی قول بن سبیلا قال خافتون سمید آدم بالحرف کہ اہل کتاب جو تھے نا وہ آہستہ آہستہ فیسیء به ویسیئونهم به وراءه، پھر ان میں ایک آدمی زور سے پڑھتا پھر اور پیچھے والے اور زور سے وہی الفاظ دہراتے۔ فنهى ان يسيء كما يسيء هؤلاء، اللہ نے اپنے نبی کو منع کہ آپ ایسا نہ کریں جیسے یہ کرتے ہیں۔ وَإِن يُخَافِتْ كَمَا يُخَافِتُ الْقَوْمُ ثُمَّ قَالَ السَّبِيلُ وَالَّذِي بَيْنَ ذَلِكَ الَّذِي سَنُرْجِي مِنَ الصَّلَاةِ، پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ درمیانی چیز اختیار کریں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا لَمَّا أَثْبَتَ نَفْسَهُ الْكَرِيمَ الْأَسْمَاءُ وَنَزَّهَ نَفْسَهُ النَّقَائِص، اللہ نے جب اسماء اور حسنا اپنے لیے ذکر فرمائے تو اپنی تسبیح اور تقدیس بھی بیان کی کہ وہ صفتیں جو زیبا نہ ہوں لائق نہ ہوں اس سے اللہ پاک ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ لَيْسَ بِذَلِيلٍ فَيَحْتَاجُ، یعنی اللہ کمزور نہیں ہے کہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہو۔ فَيَحْتَاجُ إِلَىٰ أَن يَكُونَ وَلِيٌّ أَوْ وَزِيرٌ أَوْ مُشِيرٌ بل وتعالی خالق الاشیاء وحدہ، تمام چیزوں کے پیدا کرنے والی اللہ کی ذات لا شریک لہ، ومدبر و مقدر مشیتہ وحدہ لا شریک لہ، اور سب کی تدبیر کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ ولم يكن له ولي من الذل لم يحالف أحد ولم يبتغ نصر أحد، نہ تو اللہ کسی سے مدد چاہتی ہیں اور نہ کسی کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اے عظم و جل ما یکن ظالمون وعلوا کبیرا، اللہ کی تکبیر بیان کریں، اللہ کی تنزیہ اور اللہ کی عظمت بیان کریں۔ قال مجھے حدثني یونس قال انبانا وهب قال اخبرني ابو صخر عن القرطبي انه كان يقول في هذه الايه الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا قال ان اليهود والنصارى قالوا اتخذ الله ولدا، یہودیوں نے بھی اللہ کا بیٹا بنایا، نصارہ نے بھی۔ وقالت العرب لبیک لا شریک لک الا شریکا ولک تملکہ وما ملک، مکے والے بھی یہ کہتے ہیں تیرا کوئی شریک نہیں مگر یہ تیرے اپنے ہیں جن کو تو نے شریک بنایا۔ وقال الصابئون والمجوس، اور صابی اور مجوسی کہتے تھے لولا اولیاء اللہ، اگر اللہ کے مددگار نہ ہوتے تو اللہ کمزور ہو جاتے۔ فانزل اللہ تعالی هذه الآیہ، سب کے رد کے لیے آیا۔ وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ وقال ايضا بشكارة يزيد سينقذ ذكر لنا ان كان يعلم اهل هذه الايه، حضور اپنے گھر والوں کو بھی یہ آیت سکھاتے تھے۔ الآیات صغیرہ میں نالی، بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی۔
خود قد جاء فی حدیث مسلم آیت العز وفی بعض الاثر نما قریہ فی بیت فی لیل سبو صدقن او آفا. اس آیت کا نام آیت العزت بھی ہے، غلبے والی، شان والی. اور بعض آثار میں یہ بھی آیا ہے کہ جس گھر کے اندر یہ آیت پڑھی جائے اس رات وہاں نہ کوئی چوری ہو سکتی ہے اور نہ اور کوئی آفت آ سکتی ہے. وقال الحافظ ابو یعلا حدثنا بشر سیحان البصری قال حدثنا میمون قال حدثنا موسیٰ بن عبید الزبیدی محمد بن کعب القرظی النبی رضی اللہ عنہ قال خرجت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی یدی او یدی فی یدہ. میں حضور کے ساتھ چلا، آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا یا میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا. فَأَتَانَا عَلَى الصَّلَاحِيَةِ حضور تشریف لے آئے ایک آدمی پر جس کی شکل جو ہے یعنی وہ بنی ہوئی نہیں تھی. فَقَالَ مَا بَلَغَ بِكَ مَا أَرَىٰ. اور انہوں نے کیا ہو گیا تمہیں، یہ کیسے تم نے شکل بنا رکھی ہے؟ قَالَ السُّقْمُ وَالضُّرُّ یَا رسول اللہ. انہوں نے کہا حضور ایک تو بیماریاں ہیں اور دوسری پریشانیاں ہیں، اس وجہ سے. قال الا اعلم کلمات ان کا السقم والضر، میں تمہیں کلمات سکھاؤں جس سے تیری بیماریاں بھی چلی جائیں اور پریشانیاں بھی چلی جائیں. قال بلا ما يسرني ان شئت يا باغ بدر احد. انہوں نے کہا حضور مجھے بتلائیں، مجھے تو اتنی خوشی ہوگی کہ میں جیسے بدر احد میں شریک ہوتا. قال بذلك رسول اللہ قال هل يدرك اهل بدر واهل احد ما يدرك الفقير الكان. اور تم بدر والوں کی شان کو نہیں پہنچ سکتے ہو. قال فقال یا رسول اللہ یا فعلمنی. قال فقل یا ابا هريرة توکلت علی الحی الذی لا يموت الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبره تکبیرا. قال فتعالى حسن حالی. پھر اس کے بالکل حالات ٹھیک ہو گئے. قال غالی مہیم، کیا ہوا؟ قلت یا رسول اللہ ماذا اقول الکلمات التي علمتنی. جو آپ نے مجھے سکھلایا تھا نا وہی پڑھتا ہوں تو میرے ساری تکلیفیں ختم ہو گئیں. اسنادہ ضعیف وفی متنہ نقالۃ واللہ اعلم. آخر تفسیر سبحان اللہ الحمد والمنہ. انشاءاللہ زندگی پھر سورۃ الکہف کی تلاوت کریں گے. واللہ اعلم.